اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک ووجدک لما امتحنک بہ صابرۃ صلوات میں نے آپ کے سامنے جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی ایک زیارت کے چند جملے تلاوت کیے ہیں۔ اس میں ہمیں حکم ہے کہ پاک بی بی کو مخاطب کر کے ان لفظوں سے زیارت کو شروع کرو۔ السلام علیکم، جلدی سے تمام کائنات جتنے زیارت پڑھنے والے ہیں بیک وقت کہتے ہیں سلام ہو آپ پر۔ خدا جانے بیک وقت کتنے سلام آ رہے ہیں، اور مرکز سلام جناب سلام ہو آپ پر یا ممتحنۃ، اے امتحان لی جانے والی، تیرا امتحان کس نے لیا؟ امتحانک اللہ الذی خلقک، تیرا امتحان اس نے لیا سیدہ جس نے تجھے وجود عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب چونکہ آخری ہماری مجلس بھی محفل بھی، جس نے تجھے وجود عطا کیا، وجود میں کیا تھا؟ یہ عالمین میں پہلی مستور ہے جس مستور کو خالق ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ غوری فرمائے، لگتا ایسا ہے کہ خالق کی کل قدرت اس کے ظہور میں صرف ہو رہی ہے۔ جتنی علم ہے، جتنی قدرت ہے، جتنی حکمتیں ہیں، جتنا عدل ہے، جتنی حشمت ہے، جتنی طہارت ہے، تمام کی تمام صفات الہیہ، انہیں لفظوں سمجھ لو ہے، صفات الہیہ، صفات الہیہ اس میں اللہ میں جمع ہو کر خالق کی لفظ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اس نے تجھے خلق کیا، تیرا امتحان کب لیا؟ قبل ان یخلقک، ابھی تجھے، اب دیکھیں یہ خلق کے تصور میں کتنا بڑا ایک اور تصور ہے، جس تصور کو صرف توحید جانتی ہے، نبی بھی نہیں جان سکتا۔ جس کی حقیقت کو نبی نہ جانے اسے ام ابیہا نبیوں کو بھی نہیں چاہیے۔ لفظ کو میں پھر دوہرا دیتا ہوں، جہاں نبی بھی، رسول بھی، اولو العزم رسول بھی جس سیدہ کی حقیقت کو نہ سمجھے، اس کے حاکم علی کو امیر المومنین بے خبر دوں۔ تیرا امتحان لیا قبل ان یخلقک، جلدی سے اب اتنی باتیں سامنے ہیں، میں جلدی جو سامنے آئے گی انشاءاللہ سے شروع کریں۔ قبل ان یخلقک، قبل یہ زمانہ درجاتی ہے، زمانی نہیں۔ خدا جانے سیدہ پاک کا وجود
سبحان اللہ، جس کا توحید کے بعد بلا فاصل ہی پہلا وجود ہو. سیدہ فاطمہ میں ابھی خالہ کا کہ تجھے خلق کر کے تیرا امتحان لیا کس نے؟ اللہ نے لیا. کہ کب لیا؟ قبل ان یخلق کے تجھے بنایا بھی نہیں، بنایا بھی نہیں لیکن بنانے کا کام فرما دیا بناؤں گا میں. یہ بننے سے بھی پہلے ہے. اسی لیے تو کہا نا تجھے میں نے خلق کیا. اسی خلق میں اللہ نے اپنا اللہ ہونا بھی بچا لیا، خالق ہونا بھی بتا. یہ اللہ نہیں ہے، اس نے تجھے خلق کیا قبل ان یخلق کے ووجد کے اس نے تجھے پایا. لما امتحان کے جب اس نے تیرا امتحان لیا کیا پایا؟ صابرتن. او بے خبر دنیا، اللہ نے کہا تجھے میں نے صابرہ پایا نساء کی حیثیت سے. باپ کی طرف سے بھی تو صابرہ، شوہر کی طرف سے بھی تو صابرہ، بیٹوں کی طرف سے بھی تو صابرہ. کیا مطلب ہوا؟ باپ کی طرف سے تو بیٹی ہے، شوہر کی طرف سے تو زوجہ ہے، بیٹوں کی طرف سے تو ماں ہے. جب یہ کہا اب توحید نے کہا رسول مباہلے کا اعلان کر دو. کیا اعلان کر دو؟ دیکھو میں لفظ کہوں کیا اعلان کر دو؟ نہ دو ابناءنا، آؤ ہم بھی بیٹے لاتے ہیں. بات ہی بیٹے کی تھی. والا کس کی وجہ سے ہوا؟ کہ اللہ کا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے. لیکن توحید خطرے میں ہے. اللہ نے اپنے آپ کو بھی بچانے کے لیے فاطمہ کو بنایا. ہم لوگ مباہلے میں ایک نہیں گیا، ہم گئے. یہی ہم ہے، فرمایا ہم فاطمہ تو، یہی ہم ہی فاطمہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی وجہ سے فاطمہ پاک کو صابرہ کا اعلان کر کے خالق کا بتانا دلیل ہے. کل والی بات میں دہرانا چاہتا ہوں. خدا گواہ ہے، وہ میرے بھائیوں خدا گواہ ہے. اللہ کہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے میری وصیت ہی یہی ہے کہ علی بلا فصل خلیفہ رسول مانا جائے. بہت بڑا انقلاب. سارا نظام خالق نے کیوں بنایا؟ کہ علی علیہ السلام رسول کا میں دلیل علم سے دے رہا ہوں، اسی میں طنز نہیں، بالکل نہیں. دلیل قرآن سے بھی میں شروع کرنا کہ علی علیہ السلام بلا فصل مانا جائے. خدا گواہ ہے جہاں علی علیہ السلام بلا فصل مانا گیا پھر سمجھو بارہویں تک مانا جانا ضروری ہو گیا. اب تو مان کے 6 پہ رکیں گے دین سے باہر، 9 پہ رکیں گے دین سے باہر. معلوم ہوتا ہے دین ہی 12 میں ہے.
الحمد من الاسلام. اب اللہ یہی چاہتا ہے. کل یہی بات میں نے ختم کی تھی. یہی سبحان اللہ. جناب ابراہیم نے کہا امتحان دیا, پاس ہو گئے یا نہیں؟ امتحان کیوں لیا؟ صرف اللہ یہ بتانے کے لیے اتنے عہدے, 5 عہدے بھی جناب ابراہیم رکھ کے بھی امامت کے لیے نظر انتخاب نہیں رکھتے تھے. اپنے بعد والوں کے تو ہیں, لیکن ان 14 کا نظر انتخاب رکھنے کے لیے پہلے نبیوں کا سا ہو, رسول بھی ہو, اولے العزم بھی ہو, خلیل بھی ہو. کیوں خلیل بھی ہو؟ خلیل ہے نظر انتخاب کرنے والا, حبیب ہے جس کا انتخاب ہے. خلیل کے معنی بھی دوست کے ہیں, حبیب کے معنی بھی دوست کے ہیں. خلیل اور حبیب میں فرق یہ ہے کہ دوستی میں مقام برابر کا ہوتا ہے. خلیل اللہ اللہ کا دوست, حبیب اللہ اللہ کا دوست, دوستی میں مقام برابر کا ہوتا ہے. خیال کرائے سے برابر کا ہوتا ہے, مگر لفظ الگ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے خلیل, سرکار دو عالم کے لیے حبیب. معنی دونوں کا دوستی ہے, مگر لفظوں کے معنی میں فرق یہ ہے کہ خلیل کی لفظ میں مضمر ہے, دوستی میں طالب ہونا. خلیل کی لفظ میں مضمر ہے, دوستی میں طالب ہونا. حبیب کی لفظ میں مضمر ہے, دوستی میں مطلوب ہونا. خلیل کے معنی ہے طالب. خلیل چاہتا ہے کہ میری دوستی اللہ سے بڑھے, اللہ چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میری دوستی ان سے بڑھے. پھر ان المودۃ فی القربی, پھر سیداتی مودت کا معیار کیا ہو؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مل کے نعرہ حیدری. یہ بات جو میں نے عرض کی یہ سمجھے. جناب ابراہیم نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي, میری ذریت کو بھی امام بنا دے. کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي, اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر جناب دیکھیں جو کنسپٹ اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ہے تو جناب ابراہیم کا ہے. یہ نظر انتخاب ذریت کا جناب ابراہیم سے شروع ہوتا ہے. جناب ابراہیم سے ان کو بطور نمونہ بنایا. جن کے نظر انتخاب کے لیے نبی بھی کا امتحان دے کے بنے, تو جن کا انتخاب ہے وہ میں کروں گا. بے شک بے شک. حق کے انتخاب توحید استعمال کرے. لیکن اللہ نے کل یہی میں نے عرض کیا, اللہ جا کہا نا جناب ابراہیم وَمِن ذُرِّيَّتِي, میری ذریت کو بھی امام بنا دے. اگر پہلا سوال تھا تو یہاں جواب آتا ہاں میں نے بنا دیا ہے. قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ بعد میں کہتا ہے. اللہ کا پہلے کہنا دلیل ہے, انتخاب پہلے ہو چکا ہے. وہ انتخاب کرنے والی کو سیدہ فاطمہ کہتے. اب اللہ نے یہی کہا ابراہیم اس لیے پورے انبیاء کا کی نمائندگی میں نے تمہیں کیا بنایا, نظر انتخاب کے لیے منتخب کیا. نظر انتخاب 13. اب تیرے لیے آج سے ان 14 کا پورا بالالقاب اور بالترتیب, گلی سمجھ, بالترتیب بالالقاب آج سے نام لینا تم تمام نبیوں کی نماز کا نام ہے. جتنے نبی ہیں
کئی ہزار سال ان کے ناموں کی عبادت، نام ان کے لیے گئے، عبادت اس کی ہو گئی۔ خیال کرا، اس کی خیال کرا، یہ اللہ نہیں ہے، خیال کرا، نام ان کے لیے گئے۔ کیوں لیے گئے؟ کیوں جلدی کہیں، کیوں لیے گئے؟ اس لیے لیا گیا کہ سارا میرا نظام جس دن غدیر میں منقل سے مولا کہا جائے، کوئی انکار کرنے والے نہ۔ اگر کسی نے انکار کیا کہ تاکہ اس کس والے دن، غدیر والے دن منقل کو مولا کہا گیا یا نہیں؟ کہا گیا۔ اس دن جب کہا گیا، اس دن ابھی بحث کر سکتا ہے، اس دن مجھے 2 لفظ پہلے اس دن سرکار دو عالم جناب علی کو بلند کیا۔ یہ جملہ میں ضرور علی رقی علیہ السلام کے حوالے سے سرکار علی کا نام یہاں میں لینا چاہتا ہوں۔ جناب علی کو اٹھایا، پروردگارہ جب تو دکھانا چاہتا ہے منبر پہ نہیں دیکھا جا رہا، میں نے غور نہیں فرما رہا۔ یا جناب کتنی پرسنٹ 17 ممبر تھے، یہ پلان تھے 70 آدمیوں کے، ان کے پلان بنا کے پلان بھی رسول نے اپنی نگرانی میں سلمان و ابو ذر سے بنوایا۔ بنا کے یہی کہا لوگوں جب تم ممبر نہیں بنا سکتے، ممبر والا خود توجہ ہو گئی۔ اور عین دوپہر کو دکھایا، عین دوپہر، کیوں؟ عین گرمی، اور کوئی شامیانے نہیں، وہاں جگہ وہاں بھی آپ گئے ہیں وہاں مسجد علی بنی ہوئی ہے، وہاں جا کے آپ گئے ہیں، کوئی شاید نہیں تھی۔ عین دوپہر کو میں کہتا مولا شام کو کر لیتا ٹھنڈے وقت، یا صبح کر لیتا، عین دوپہر کو کیوں کیا؟ فرمایا میں نے علی کو نہیں دکھانا، اپنا دین دکھانا۔ شکل صورت چہرہ دکھانا ہے، اس لیے عین دوپہر کو دکھایا۔ کیوں؟ جشن کے حوالے سے بھی ملاحظ کریں، کیوں؟ تاکہ کوئی بزرگ اپنی کمزور نگاہی کا عذر نہ کر سکے۔ سمجھ آگے میرے، کوئی بزرگ اپنی کمزور نگاہی یا ایھا الرسول، اخلاص زندگی ہو آپ کی، اگر اجازت دی تو میں کروں گا، میں ترجمہ کروں گا، اپنی طرف سے نہیں کروں۔ جی بسم اللہ۔ اگر ترجمہ یہ نہ ہو پھر میں قابل علم الزام بھی ہوں، ترجمہ میں ترجمہ صحیح، جو ترجمہ ہے وہی میں کروں گا۔ اگر اجازت دیں تو ترجمے کی بھی تو اجازت لینی پڑے گی۔ علی مولا اللہ جانے تیری ولایت کیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جبریل کو بھی خبر نہیں ہے کہ ماں کیا ہے۔ جبریل کو بھی خبر نہیں ہے ماں کیا ہے۔ جب جبریل کو خبر ہی نہیں ماں کیا ہے، پھر آج کے بعد یہ نہ کہا کرو کہ رسول کو جبریل پڑھاتا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما، میرا حبیب پہنچا دے ماں جو ہوا، اوحا الی عبدہ ما اوحا، جو معراج پہ وہی ہوئی وہی ماں ہے۔ ابھی ویسے معراج کی طرف نہیں جانتے، خدا گواہ ہے علی کا معراج پہ آ کے اللہ کا ماں کہہ کے اور غدیر پہ ماں بلند کر کے بتایا، اگر علی نہ ہوتے میری تصدیق ہی نہ ہوتی۔
ترجمہ کرنا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک سبحان اللہ پیسہ کر کے نہیں میں ترجمہ کروں سبحان اللہ یو میرا حبیب پہنچا دے جو تیری طرف نازل کیا گیا ماں میں جو کچھ ہے خدا رسول بھی جانتا ہے تبھی تو ماں کہا سبحان بے اللہ شک بے شک اگر ماں پہ گھر میں جب نہیں جانا چاہتے ہو ابھی بحث نہیں کرتے میں نے تفسیر میں لکھا ہے بلغ ما انزل ماں وہ کمال ہے موصولہ ہے کہ جس کی حقیقت سمجھ نہ آئے اسے ماں کہتی ہے بلغ ما انزل الیک من ربک جی وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر تم نے نہ پہنچایا اور عملی طور پہ علی کی ولایت نہ دکھائی اعلان نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو نے اللہ کی رسالت پہنچائی ہائے 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 حالانکہ پہنچا کے کہا ایسا فرق تھا فنسب جب تو دین سے فارغ ہو جائے نا تبلیغ سے پھر علی کی اصلی شکل دین کی دکھا دے کیا کہہ رہا ہے اگر تو نے نہ پہنچایا تو تو نے رسالت پہنچائی کیوں 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 میں ترجمہ کر رہا ہوں میرے بھائی کیوں سبحان اللہ پہنچا دے نہ پہنچایا تو نے رسالت نہیں پہنچائی کیا بچا ہوا رسول تو اعلان کر دے یہ ان حوصلے نہ سنا اس نے ہاتھ مار کے کر دے تو اعلان ولایت علی اب اس اعلان کے بعد جس نے علی کی ولایت نہیں مانی سمجھ لے کہ اس تک رسالت پہنچی ہی اگلا ترجمہ شروع سبحان اللہ تسی توجہ فرمیسو تو پھر میں سبحان اللہ آج جناب علی رکھیے رہے علی آج بھی چوتھا ہائے میں آج بالکل ترجمہ کرنا چاہتا ہوں اللہ ہو اللہ واللہ ہو مبتدا اللہ یاسمک من الناس سبحان اللہ میرا حبیب تو نے اعلان تو کرنا نہیں کرنا ہے یہ جو تو ڈر رہا ہے ایک خیال کر دیجیے میں گل کروں دے پہلے پھر آپ کو ایک لقمہ بعد میں دے تاکہ آپ کا لقمہ میرے لقمے سے نہ ملے میرا حبیب تجھے بھی یقین ہے کہ اگر میں نے اعلان کر دیا کچھ ماننے نہ ماننے والے نہیں مانیں گے فرمایا میں نے ہزاروں سال علی کو ایسا منوایا ہے ایسی میں نے حجت کمال بیان کر دی ہے اگر اب بھی وہ نہیں مانتے رسول پرواہ نہ کر یہ حفاظت میری ہے حفاظت میری ہے البتہ کوئی اتنا بڑا خطرہ ہے اتنا بڑا خطرہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری توحید لے رہی ہے اللہ جیسے لوگ کا اللہ بچائے گا تجھے من الناس کچھ لوگوں کے خوف سے معلوم ہوتا ہے کوئی تو ہے نا یہ نہیں مانیں گے یہی خوف تھا اعلان کے باوجود بھی نہیں مانیں گے فرمایا نہ مانیں ہم نے حجتیں پوری کر دی ہے نہ ماننے کے بعد یہی کہا یہی
کلمہ ٹھیک ہو گئے बोलो आपका سمجھ آئیے گا हमें जमाना آتا ہی ہے ٹھیک ہو ادھر جا سورہ اللہ اعطیناک الکوثر اتری یا نہیں یہ مکے میں اتری مکے میں یا ویسے اترنی چاہیے مکے میں اتری لیکن جب سورہ نساء آئی نا نساء مدینے میں آئی چوتھے نمبر پہ آئی سورہ نساء انفال کے بعد آل عمران کے بعد سورہ نساء اسی نساء میں خالق نے علل اعلان کہا یا ایوہ الذین آمنو ترجمہ میں کر اے ایمان والو اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی نہیں سمجھ آئی یہ مدینے میں آئی مدینے میں یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو اطیعوا اللہ جو فرمائے بحث کرنی ہے مجھے بھائی اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی پہلے لفظ اطیعوا اطاعت کرو اللہ وا پھر لگا اور اطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی رسول کے لیے اطاعت کی لفظ الگ ہے वाह 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 اللہ کے لیے اطاعت کی لفظ الگ ہے اگر سمجھ آ رہی ہے میں بات کھولنے لگا ہوں تو اللہ کی اطاعت کے لیے لفظ اطیعوا پہلے آ گیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ مگر اولی الامر کے لیے الگ اطیعوا نہیں آیا جو اطاعت ہے رسول کی وہی اطاعت ہے اولی الامر ہاں خوش ہو نا اطیعوا کتنی آئے پہلی اطاعت میں فقط آگے اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ دوسری رسول اور اولی الامر او بے خبرو اولی الامر جنہیں خبر ہی نہیں ہے اولی الامر ہوتا کیا اولی الامر 12 امام اولی الامر ان کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ساری ہے سبحان اللہ اچھا ان مطلب जियो اللہ کی اطاعت مجھے آپ کر کے دکھائیں کیسے کرتے ہیں सुभान अल्लाह اللہ کی اطاعت کرتے ہیں آپ कैसे करेंगे یہی میں پوچھا میں یوتی رسول فقط اطاع اللہ ایسے ایسے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت اب معلوم ہو گیا اللہ کی اطاعت بھی رسول کی اطاعت میں آ گئی وزن ہو گیا اولی الامر میں بہت بڑی بات میں کرنے لگا کہ اللہ کی اطاعت بھی کس میں آ گئی رسول کی اطاعت میں اب رسول کی اطاعت کا مرکز ہو گیا کس کا توحید کی اطاعت بھی اس میں اور اولی الامر کی اطاعت بھی اسی میں سبحان اللہ سبحان اللہ सुभान अल्लाह اور رسول کی اطاعت اتنا بلند ہوگی اسی رسول کی اطاعت میں کس کی اطاعت ہے اب جو اولی الامر ہوگا وہی وہ رسول کی اطاعت کے مطابق مطاع ہوگا جس کی اطاعت کی جائے اچھا اب اللہ کی اطاعت کس میں کریں अच्छा اب وہ اللہ ہی نہیں ہے کہ جو اپنی اطاعت کو ذرا ظاہر نہ کرے نہ آج کیا کرتے ہیں وہ کی کھاتے ہیں دعا مانگتے ہیں یہی اطاعت ہے نا پہلے گھر سمجھ لو اللہ کی اطاعت جو ہے وہ کیا ہے جب چاہوں میں تاکہ سارے سن لیں इताअत रसूल میں کی ہے نا جی جی لیکن وہ ظاہری جو اللہ کی آپ روز اطاعت کرتے ہیں نا روز کوئی گل سنا دیا اللہ کی اطاعت ہے جو ظاہر ہوتی ہے ہم سے
وہ ہے سجدہ عبادتی. نہیں سمجھ نہیں آئی. یہ جو آپ نماز میں سجدہ عبادتی کرتے ہیں نا، سجدہ عبادتی، رکوع کی بات نہیں، کہ سجدہ انتہا ہے سجدہ. یہ جو آپ سجدہ کرتے ہیں نا، سجدہ عبادتی، سجدہ شریعتی جو آپ کرتے ہیں نا، کرتے ہیں، یہ سجدہ اللہ کی اطاعت ہے. ہمارا معیار ہے اس کا سجدہ کرنا. بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں. ہماری باتوں کا معیار ہے سجدہ کرنا. سجدہ کرنا ہمارا سجدہ کرنا، یہ اس کی اطاعت کا ظہور ہے. ہم جتنا سجدہ کریں گے توحید ثابت ہوگی. ہمارے سجدے میں توحید ثابت ہوگی. اے اللہ، معلوم ہو گیا نبی جو سجدہ کرتے تھے تاکہ تیری عبادت، تیرا معبود ہونا ثابت ہو. یہی رسول ہے سجدے میں پشت پہ آ گیا حسین کا عبادت بڑھا. اور یہ فرما رہے حسین کیا ہے، کیا سمجھ آئی؟ مرد گھر نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک لفظ میں ضرور کہتا ہوں، ضرور. جتنی دیر تک امام حسین علیہ السلام بیٹھے رہے رسول سجدے میں، نماز جاری رہی. ہزاروں دفعہ سن چکے ہیں. رسول نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، امام حسین نے کہا ایک. جس کی عبادت ایک میں تل جائے اسے حسین کا. کیا بات، ایک جب ایک کہا رسول نے پھر پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. امام حسین نے فرمایا دو. رسول نے پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. شریعت 3 ٹکا دے جمعہ کہتا ہوں. رسول جناب امام حسین نے فرمایا 3. جب یہ 3 اور پڑھنا شروع ہوا تو پیچھے سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے آج یہ کیا ہو رہا ہے. سر اٹھا کے بھی اٹھا کیا دیکھنے کے لیے. نماز تو گئی ٹوٹ. اللہ نے کہا پھر سجدہ رکھ دو، سارے معاف کر دو. یہ حسین کی تعظیم میں نہ 70 مرتبہ رسول نے تسبیح پڑھی. 70 حسین نے کہا، بات لمبی نہ کر. حسین اتر گئے، رسول نے سر اٹھا لیا. معلوم ہو گیا وہاں بھی 70 گننا اور یہاں بھی تسبیح 70 گنا گیا. تعظیم میں پڑھا گیا، عبادت میں پڑھا گیا، عبادت میں گنا گیا، تعظیم میں. جب دونوں برابر ہوئے نا تو اتر گیا حسین. رسول نے نماز جاری کر دی. یا اتر کر خالق ہمیں یہی بتانا چاہتا ہے، بے خبرو میری عبادت اور حسین کی تعظیم برابر ہے. گل سمجھ آئیے. ہمارا اطاعت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ جب کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت کا ظہور ہمارا سجدہ ہے.
عبادت کا، نماز کا سجدہ، عبادت کا سجدہ. ذرا غور سنا اسی ذرا گل باریک ہے، بہت باریک. حالانکہ یہ عبادت کا سجدہ اطاعت اللہ کی ہے. بے شک. عبادت کا سجدہ ہمارا ہے، اطاعت اللہ کی ہے. اسی اللہ کی اطاعت سجدہ عبادتی پر بھی، سجدہ عبادتی میں بھی رسول کی اطاعت واجب ہے. جو اطاعت اللہ کی عبادت، عبادت اطاعت کا مظہر ہے سجدہ عبادتی، اس سجدہ عبادتی میں بھی جو اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اس پر واجب ہے. رسول کی اطاعت واجب ہے ہم پر. نہیں سمجھ رہے؟ سجدہ اس کا ہو رہا ہے، اطاعت اس کی ہے، لیکن اس کی اس اطاعت میں بھی رسول کی اطاعت واجب ہے. حالانکہ وہ اللہ کی اطاعت میں ہوا، اس اطاعت میں بھی رسول کی اطاعت واجب ہے. اور ہزاروں دفعہ آپ سن چکے، ایک آدمی پڑھ رہا تھا نماز، رسول نے اسے نماز میں بلایا، مگر وہ نہیں آیا. پڑھ کے جب آیا فرمایا تو نے میرا حکم مانا، مجھے نہیں مانا. جب اللہ کی اطاعت پر رسول کی اطاعت ہمارے لیے واجب ہے، اسی طرح اولی الامر کی اطاعت بھی اگر وہ سجدے میں بلائے، اور جو کہتے ہیں علی کا نام نماز میں نہ لو، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں اگر رسول نماز میں ہے، اللہ نماز میں ہے، پھر علی نماز میں کیوں نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. دیکھیں جی، اب اس پہ انا اعطینا کل، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. میرے خیال میں نے بیان کیا ہوگا، کل کیا. فصل لے، فصل لے، فے کون سی ہے؟ فے کتنے معنوں کے لیے اس پہ میں نے لکھ دیا تفصیل سے. فے یہاں فے عطف، اچھی لگتی بھی ہے. بچے ہنس رہے ہیں شاید پتہ نہیں. فے عاطفہ ہے، مگر یہاں فے عاطفہ نہیں، معطوف علیہ غیر ہوتی ہے. فصل لے، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی، فاطمہ دے دی. فصل لے، یہ فے کیا ہے؟ جب فے بغیر کسی قرینے قید کے ہو، ڈائریکٹ ہو، تو وہ سبب کے لیے آتی ہے، وہ بے سببیہ ہوتی ہے. فصل لے، یہاں سے کتنی لغت کی کتابیں چھپی ہیں آپ کے فیصلات سے. فصل لے، یہ فے جو ہے نا، یہ فے سببیہ ہے. میرا حبیب اور سمجھنا آپ نے ہے، میں نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے. فصل لے، اس سیدہ کے عطا کی وجہ سے اب تو نے نماز پڑھنی ہے، شریعت والی نہیں تو روز پڑھتا ہے. اب
सलाम ये है जा तस्लिया सलात सलात माने नमाज सल्लू से है सल्लू ये नमाज तूने शरीयत वाली नमाज नहीं पढ़नी विलायत वाली नमाज किसके लिए सल्ले लिरब्बी का अपने रब एलाम तालीम का है सबब का तालीम का अपने रब की तौहीद रुबूबियत की हिफाजत के लिए सबब सजदा है अब नमाज विलायत पढ़ ये नमाज विलायत ये नमाज नहीं जो पंजगाना है नमाज विलायत है मौला कौन का मौला अली की विलायत नमाज है अली यही लिए बनाता है अला सलातुल मोमिनीना मोमिनीन की नमाज ही मैं हूँ क्योंकि रसूल अली की विलायत का ऐलान कर ताकि 11 महीने ही तो आगे इनसे बनाने हैं मैं कहाँ से बनाऊंगा मैंने तो बना दिया क्योंकि बीबी है उम्मे अभी हो इनको बना ऐलान कर दे जो ही ऐलान किया लंबी पैसा वक्त ज्यादा ना ले ऐलान किया फौरन आयत आई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम हजारों दफा मैंने यहाँ अल यौम पे बहस की है ये हमारे बच्चे जो लोग जानते हैं जो नहीं जानते वो सुन ले खुदा के लिए वो घर पे बहस किया करो तो याद किया करो अलिफ लाम जब आ जाए ना अहद के लिए माहूद होना जरूरी है अहद का माहूद होता है माहूद सुभान अल्लाह मीम ऐन हे अखियों वाली वादा आप क्या समझते हैं मैं मौला को कुछ नहीं कहता मौला नहीं समझते पर मैं तो कहता बड़ा तंग होते हैं हम कह जा रहा है कोई नबी समझ जाएगा एक भी समझ गया तो रोज एक तो हमारा हो गया नमाज की कसरत क्यों हो रही है मजलिसों की जनाब आपको क्या खबर क्यों इतनी मजलिसें होती है जब दम निकला किसी एक में भी अली वाला हो गया तो कितने अली वाले होते चले जा रहे सुभान अल्लाह अली की विलायत मैं क्या पढ़ रहा था माहूद एक होता है माहूद जिक्री माहूद ज़हनी एक है माहूद हजूरी अल यौमा आज के दिन अलिफ लाम जा तखसीस के लिए आ रहा है आज यौम माने दिन अल यौम आज अल यौम में अलिफ लाम है माहूद हजूरी अल्लाह यही कह रहा है मेरा हबीब इनसे ये कह दे आज आज मुझे भी जवानी मिल जाए ताकि कसम आप जवान हैं, दोनों जवान। हाँ मैं क्या कह रहा हूं सुभान अल्लाह आज माहूद हजूरी है अली पूरे मदीने में मेरा हबीब ऐलान कर दे आज मैंने इस अली की विलायत की वजह से तुम्हारा दीन कामिल कर दिया किसी और की वजह से नहीं कोशिश न करना दीन हो गया मेरी समझ आज इस अली की विलायत की वजह से मैंने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया अब अच्छा नहीं लग रहा कोई डर नहीं अल्लाह को खुद तो तुम बाद ऐलान करना पड़ा है आज मैंने इस अली की क्या उस वक्त नहीं देख रहे आगे खड़े इस अली की विलायत की वजह से खबरदार दीन कामिल हो चुका है कामिल हो गया कामिल के बाद फिर किसी से कामिल नहीं होगा देखो आज इस अली की वजह से मैंने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया तमाम तो अलैकुम नेमती और मैंने अपनी नेमत को इस अली की विलायत की वजह से तो मेरी नेमत
सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद तर सलवात। इतना मैं 4 सतरें पढ़ना चाहता हूँ। 4 दिन इंतजार किया, मेरे से रहा नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, हाथ बांध के सबसे नहीं तुसी मनते ओ बेखबरो, अली बगैर किसी पे करम नहीं होता, अली बगैर किसी पे करम नहीं होता, करम न हो तो कोई मोहतरम नहीं होता। और न जाने तुम्हारी नमाज कैसे हो जाती है, अली बगैर तो काबा हरम नहीं। उसी दलील मिल गई है, वो भी इंतजार में। बिस्मिल्लाह। ऐसे मौके कर वक्त में बिस्मिल्लाह। शेख सदूक हमारे वाह वाह, बहुत बड़े हमारे आलमी। वाह वाह। एक बसरे में एक शख्स था जिसका नाम था काजी अब्दुल जब्बार मुतज़िली। इस एक ने आपने मजहब बनाया मालूम, लेकिन लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। जब पता लगा तो काजी, ये बगदाद में रहते थे, वो काजी साहब बसरे में रहते, बसरे में ये वहाँ से चल के जनाब शेख सदूक बसरे गए। उस दिन जुमे का दिन था, नमाज जुमा इन्होंने पढ़ के सारे लोग बैठे उनसे सवालात पूछ रहे, वो जवाब देते हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं। जो कोई फारिग होकर जानने लगता है ये आगे हो जाते हैं, रश होता है। बिल्कुल जब सामने गए खड़े हो गए, काजी अब्दुल जब्बार नहीं जानता था कि ये कौन। इन्होंने कहा कि भाई मैं अजनबी हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं कोई सवाल करूँ। काजी ने कहा हाँ आप सवाल करें। हो सकता था वो रोक देता, नहीं करो, फिर तो कहाँ कर इतना मजबूर बैठा। मैं कोई सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत है? उन्होंने कहा हाँ पूछे। काजी साहब ने यही विषय से मुफीद फरमाते हैं, ये मुझे बताओ हदीस खदीर मन कुल तो मौला हो फहाजा अली मौला सही है या गलत? हदीस खदीर सही है या गलत? सुभान अल्लाह। सारी परेशान हो गए, वाह वाह। ये सवाल इसने किया, कौन है पता नहीं। उन्होंने कहा सही है, किसी को तो बोलने का मौका नहीं। हाँ सही है, जब फरमाए ना सही है, जनाब शेख खड़े हैं, सही है तो फिर मौला के क्या माने? चौथे नंबर पे कहा दोस्त, उन्हें हाथ हौला रख के गए। सुभान अल्लाह, जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा इसके माने हैं औला बित्तसर्रुफ, हाकिम उलिल अम्र मुतसर्रिफ। चौथे नंबर पे कहा दोस्त। उसने कहा जब उलिल अम्र हाकिम है, अली है, फिर औरों की खिलाफत का क्या बना? और क्या करे, लाश लिखी हुई है यार, नहीं कह रहा भाई, मौजूद है। उस काजी ने कहा कि देखो उनकी खिलाफत दिरायत है, दिरायत अकली है, अकली अकल के दलीलों से मानी जाए। उनकी दिरायत अकली है, हदीस गदीर रिवायत है, इनकी खिलाफत दिरायत। दिरायत हमेशा रिवायत से अफजल हो। वो कहा उन्होंने, जनाब शेख मुफीद ने फरमाया, एक हदीस हमें सुनाता हूँ, मुझे बताओ। रसूल ने फरमाया या अली सिल्मों का सिल्मी, तेरी सुनो मेरी सुनो, हर्बों का हर्बी, तेरी जंग मेरी जंग। जब रसूल की जंग अली की जंग है तो फिर जंग जमाल वालों का क्या बना? जंग है, जंग जमाल तो हुई, जंग जमाल वालों का क्या हुआ? शेख ने तो काजी था, उसने कहा जंग जमाल वालों ने बाद में तौबा कर ली थी। बस कहा ना तौबा कर ली
سرکار کی ایک شخص ہے جس کا نام بلتون لکھا، عبرانی لفظ ہوتی ہے، یہ متوکل عباسی کا دربان ہے۔ متوکل نام دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، جو آتا ہے اس کو ملتا ہے۔ ایک دن بادشاہ ہے، اس کے ساتھ 50 خضری غلام تھے، غلام 50۔ خضر ایک علاقہ ہے، وہاں کے بڑے سچیلے جان جیسے ماشاءاللہ، ان کو لے آ کہتے ہیں آپ کا دربار ہے، ان کو یہیں سپاہی بنا کے یا وردی پہنا کے جب کھڑے ہوں گے آپ آئیں گے، یہ تمہارا استقبال کریں گے، یہ آپ رکھیں۔ اس نے رکھ لی، وہ تھے دیہات پہ۔ مجھے دیہات کے آنے والے غور سے دیکھ رہے ہیں، میں سیوی دیہاتی ہے، اب جناب یہ ہوا کہ اس نے کہا یہ دیہاتی ہیں، بلتون سے کہا کہ ان کو آداب دربار سکھاؤ۔ جیسے جب میں ہوں جیسے آتے ہیں وہ ان کو سلام کرتے ہیں، انہیں وردی مل گئی، سال دو 1-1.5 سال لگا اس کو تربیت کرتے، انہیں وردی مل گئی، تنخواہ مل گئی، آتا ہے سلام ہوتا ہے، اپنے آپ جانے۔ ایک دن روایت ہے بلتون کہتا ہے میں دروازے میں بیٹھا ہوں کہ امام علی نقی علیہ السلام صحیح آج کے حوالے سے صحیح ہے، میں ضرور پیار کرتا ہوں۔ سرکار امام علی نقی علیہ السلام آئے نا، جو ہی آئے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بلتون جانتا تھا صحیح چہرے، وہ اندر بیٹھا متوکل سے جب جلدی گیا وہاں جا کے کہا متوکل ایسے یہ دروازہ بھی اللہ خیر کرے، تو یہاں بیٹھتا تھا، ادھر سے وہ لے کے دروازے پہ آیا، ادھر وہ کھڑے ہوئے تھے اس کے وہ جو فوجی کے عسکری تھے وردی پہنے کھڑے، یہ آیا اور امام علیہ السلام کو بجائے اس طرف لے جانے کے جو علماء نے اشارہ کیا، اس طرف اس لیے لے آیا تاکہ وہ اپنی فوجی دکھانا چاہتا تھا کہ شاید امام پر کوئی اثر ہو۔ اس ملعون کو خبر نہیں جس کے بیٹے کا نام عسکری ہو۔ اور کیا جانتے ہیں میرے بھائیو، جو لے کے ان کے سامنے سے گزرا، خدا گواہ شاگرد کتاب لکھتے ہیں، جو ہی ان 50 غلاموں کی نظر امام پہ پڑی فوراً وہ سجدے میں چلے گئے۔ جب انہیں سجدہ کیا اس نے کہا یہ کہو متوکل اور امام کو سجدہ، اسے تو سلام کو نہیں کرتا تھا، اس نے کہا مجھے سلام کرنے کے ان کو سکھانا پڑا آپ کو۔ یہ آتے ہی انہوں نے سجدہ کیا، کہتے آپ چلے جائیں، صحیح چلے جائیں گے پھر میں پوچھوں گا ان سے۔ جب امام علیہ السلام تشریف لے گئے، یہ بھی گھر گیا، جاتے کہا میں انتظار میں رہوں گا، انہوں نے سلام کیوں کیا، سجدہ کیوں کیا، ان کو وہ چلا گیا، ان کو بلایا 50 غلاموں کو۔ بلتون نے بلا کے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہاں تربیت دی، سب کچھ تمہیں وردی مل گئی، کھانا پینا ہر شے تمہارے کے لیے ہو گئی، آج ایک اجنبی آیا تھا، آج ایک اجنبی آیا تھا، تم نے اسے سجدہ کر دیا، سلام کافی تھا، سجدہ کر دیا۔ جب کہا نا سجدہ کر دیا، انہوں نے کہا اسے تو اجنبی کہتا ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ وہ بلا فاصل خلیفہ رسول ہمارا امام ہے۔ سبحان اللہ، ہاں گل کیا کیا واہ واہ، میرے کھانے کو پئی ہے ایسے تو ہے نہیں، ہمارا امام ہے۔ یہ ہوا کہ وہ تو ہمارے امام ہے۔ 3 دفعہ اس نے پوچھا، کہتے چلو اندر واپس جا کے اپنے ڈیوٹی پہ فوراً گیا متوکل کے پاس، اسے جا کے کہا یہ تو شیعہ ہے، شیعہ ہے بلا فاصل اولے الامر مانتے، کیا نشین رسول مانتے، شیعہ ہے۔ دوسری مرتبہ کا شیعہ ہے، پھر کہا جا ہاں شیعہ ہے، کہتا ہے ان کو جا کے ذبح کر، بلتون جا کے ذبح کر۔ یہ کچھ پیچھے گھبرا کہتا ہے اب پہلے تجھے ذبح کرا،
میں تجھے ذبح کر جا کے ذبح کر آ کے 500 فوجی لے کر 10 لگا کے 50 کو ذبح کر دیا. محبت علی میں ذبح ہو گیا. اور جو فرمائے میرے بھائی آئے ہیں یہ جشن کے حوالے سے صحیح کا حکم میں پڑھنے لگا ہوں. اب جب شام کا وقت ہوا نا دفن ہو گئے سارا کچھ ہوا اور امام علی نقی علیہ السلام کے پاس آیا وہی بلتون. آتے ہی میرے امام نے فرمایا بلتون ان 50 غلاموں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ معلومات جو گھر بیٹھے ہر شے دیکھ رہا ہو وہ امام ہوتا ہے. گھبرا گیا. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا میں پوچھ رہا ہوں وہ جو 50 غلام تھے ان سے کیا سلوک کیا تم؟ مولا ہم نے انہیں ذبح کر دیا. متوکل نے حکم دیا ہم نے انہیں ذبح کر دیا. امام نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ مولا ہم نے انہیں ذبح کر دیا ہے. کہوں جملہ؟ امام نے فرمایا انہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے. امام نے فرمایا اس نے کہا مولا ہم نے انہیں ذبح کر دیا. جب کہا نہ کر دیا ہے امام نے فرمایا ذبح کرنا تمہارا فعل ہے زندہ کرنا ہمارا خیال ہے. میرے امام نے فرمایا انہیں زندہ دیکھنا تو اس کمرے میں بیٹھے سارا پردہ ہٹا دیتے تھے. خدا جانے ذبح کہاں ہوئے بیٹھے کہاں ہیں. کیا دیکھا وہ 50 کے 50 زندہ بیٹھے ہیں ایک پھل کھا رہے ہیں جو پھل اسے نہیں دیکھا تھا. کہتا مولا زندہ ہو گئے پھل کھا